بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو اس سے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس بات نے تجھے متاثر کیا؟ تو وہ شخص بولا کہ صرف ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بن گیا۔ اس نے کہا کہ مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لگی ہوئی تھی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ ایک شخص نے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں، میرا بچہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا کہ وہ مل جائے۔ قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے، ایک شخص مجلس میں موجود تھا کھڑا ہو گیا۔ حضور، میں ابھی بھی فلاں باغ سے گزر کر آیا ہوں، اس کا بچہ وہاں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ باپ نے جب سنا کہ میرا بچہ فلاں باغ میں ہے تو اس نے دوڑ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو روکو اور واپس بلاؤ۔ اس نے کہا، حضور آپ جانتے ہیں کہ ایک باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، کہا اچھی طرح سے آگاہ ہوں، لیکن تمہیں بلایا ہے، بلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس نے کہا، جی حضور ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب باغ میں جاؤ تو بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو کھیلتا ہوا دیکھ لو تو بیٹا بیٹا کہہ کر آوازیں نہ دینے لگ جانا، جو نام رکھا ہے اسی نام سے پکارنا۔ کہا، حضور میرا بیٹا ہے، اگر میں بیٹا کہہ کر بلاؤں تو حرج بھی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کئی دنوں کے بچھڑے ہو، تمہارے لہجے میں بلا کا رس ہوگا، اور تم نہیں جانتے کہ کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بھی ہو سکتا ہے، اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اتنا میٹھا لہجہ ہوگا تو اس کے دل پر چوٹ لگے گی اور کہے گا، کاش آج میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بیٹا کہہ کر پکارتا۔ فرمایا، یہ شوق گھر جا کر پورا کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرو، غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنے گوشت کی خوشبو سے اپنے ہمسائے کو تنگ نہ کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت سے کون واقف نہیں ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔